بہت سارے سوال ذہنوں میں ہیں کہ کیا کپتان کی نااہلی جنرل باجوہ نے کروائی یا نواز شریف نے، اور ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ولاگ کو آپ شروع سے آخر تک سنیں، انشاءاللہ اس میں ہم تمام معاملات کا بغور جائزہ لے کر احاطہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے ذریعے جو کپتان کی نااہلی ہوئی، اس کو نواز شریف نے کروایا، نون لیگ یا پی ڈی ایم اس کے پیچھے ہے، یا جنرل باجوہ صاحب اس کے پیچھے ہیں؟ ہم پیچھے ان معاملات پر بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوئے اور معاملات طے پا گئے جو طے پانے تھے، یعنی کہ الیکشن پر اور دیگر جو اہم چیزیں ہیں، الیکشن کی ڈیٹ وغیرہ، اور ان سب پر جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ مذاکرات طے پا چکے، کیونکہ فوج قطعاً اور کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ جس حالات میں ملک کو انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ ملک میں لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے کوئی مزید عدم استحکام پیدا ہو اور اس سے ہمارے دشمن کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ تو اب توشہ خانہ کیس میں جو نااہلی ہوئی ہے، اس سب کے پیچھے آیا اب کون ہے؟ تو جی ہاں، توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ قطعاً نہیں ہے۔ یہ ذرا سے معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور بعض ذرا کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغام بھیجا، کیونکہ جب کپتان کو نااہل کیا گیا تو پورا ملک جو ہے نا سڑکوں پر نکل آیا۔ کراچی سے خیبر تک جو ہے نا عوام سڑکوں پر تھی اور عوام ٹائر جلا کر احتجاج کر رہی تھی، ہر طریقے سے اپنا احتجاج کروا رہی تھی۔ لیکن پھر 8:30 بجے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو یہ کیوں جو ہے نا کپتان نے کہا کہ آپ گھروں کو واپس چلے جائیں؟ کیونکہ اگر انہیں ذرا بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ میری نااہلی کے پیچھے فوج ہے یا میری نااہلی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ صاحب ہیں، تو وہ قطعاً جو ہے نا عوام کو گھروں کو واپس جانے کے لیے نہ کہتے بلکہ اسلام آباد میں بلاتے، کیونکہ یہ وقت ایسا تھا کہ دھرنا اور لانگ مارچ میں شاید اتنے لوگ اسلام آباد میں نہ پہنچتے جتنے لوگ جو ہے نا اس وقت میں اسلام آباد میں پہنچ سکتے تھے۔ تو لیکن عمران خان صاحب مطمئن ہو گئے، انہیں جو ہے نا بتا دیا گیا کہ اس کے پیچھے قطعاً ہرگز ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم نے جو معاملات آپ سے طے کیے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ یہ پی ڈی ایم کی جو ہے نا حرکت ہے اور یقیناً یہ پی ڈی ایم کی پہلی اور آخری جو ہے نا حرکت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس عمران خان کے لیے جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھا، کہ اس میں بھی کچھ نہیں تھا چونکہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس پر پہلے ہی اپنے ریمارکس دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن قطعاً کسی صورت میں بھی اس کیس میں یا اس سے پہلے جو فارن فنڈنگ کا کیس چلا اس پر نااہل نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ریفرنس بھیجنے کی مجاز ہے کہ وہ ان تمام معاملات پر عدالت کو ریفرنس بھیجے کہ ہم نے اس میں یہ دیکھا اور یہ پایا ہے وغیرہ۔ تو یہ ان کے پاس آخری کارڈ تھا جو کھیل کر نواز شریف صاحب خوش ہو گئے، لیکن یہ ان کی خوشی بالکل وقتی ہے۔ اس سے وہ ملک میں شاید یہ چاہتے ہوں کہ عمران خان کی نااہلی سے ملک میں خانہ جنگی پھیلے، تو یقیناً ان کی یہ خواہش تھی، کیونکہ ان کے آقا جو ہیں ان کے پیچھے ہیں، وہ انہیں لائے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ ملک کو ہم اس نہج پر پہنچائیں۔ لیکن کپتان نے بر وقت سنجیدگی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی فوری طور پر معاملات کی نزاکت کو سمجھا اور انہوں نے ملاقات کی یا پیغام پہنچایا۔ تو اس میں یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے آپ کو نااہل نہیں کروایا، بلکہ ہم ملک میں حالات کو الیکشن کروا کے بہتری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا آخری کارڈ تھا اور پہلا کارڈ تھا کپتان کے خلاف جو وہ کھیل چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہر کام اسٹیبلشمنٹ قطعاً
نہیں کرواتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کپتان کی گورنمنٹ میں عمران خان کو کہا گیا کہ آپ تبدیل کر دیں بزدار صاحب کو، یہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالتی رہی، اور اس کے علاوہ جو محمود خان صاحب ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، اس کے لیے بھی دباؤ ڈالتی رہی کہ انہیں تبدیل کر دے، لیکن عمران خان صاحب نے انہیں تبدیل نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی سننے میں آئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ فلاں کور کمانڈر کو تبدیل کر دیں تو کیا آپ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اس طرح میرے جو معاملات ہیں وہ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہے نا کپتان چاہتے تھے کہ سیاست میں کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے اور نہ میں اداروں کے معاملات میں مداخلت کروں۔ تو ہر کام کے پیچھے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، یہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ کر اور دوڑ کر جو ہے نا وہ فیم تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جن کو رکھنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس میں چونکہ اس سارے جو معاملات چلے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو نقصان اور سب سے زیادہ جو ہٹ ہوئی ہے وہ ہماری پاک فوج ہٹ ہوئی ہے، کیونکہ دنیا جو طاقتور دنیا ہے، جو ہماری مخالف دنیا ہے، ملک ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ ایسا جو ہے نا ایک نظام، ایسا ایک پلان پاکستان میں تشکیل دیا جائے جس سے پاکستان کی قوم اپنی فوج کے سامنے آ کھڑی ہو۔ تو یہ انشاءاللہ ان کی پلان ناکام ہوں گے، اور پاک فوج، میں ایک بات بتا دوں، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے۔ تو پاک فوج اپنی قوم کے ساتھ ہے اور قوم عمران خان کے ساتھ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب، پاک فوج اور عوام ایک پیج پر ہیں۔ تو آنے والے جو 8-10 دن ہیں، اس میں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا، اور یہ میرا تجزیہ جو ہے نا آپ کہیں گے کہ بالکل درست ثابت ہوا ہے کہ کپتان کی نااہلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔